شعور کو وجدان کے پاس رہنا چاہیے یا آس پاس، گرد ہونا چاہیے یا ارد گرد؟ بہرحال دونوں کو ایک جگہ پہ ایک زمان میں اکٹھے رہنا چاہیے۔ اگر وجدان اور شعور کو الگ الگ بھیج دیں تو دونوں اپنے آپ کو نامکمل سمجھیں گے۔ بھلے کہتے پھریں اہل تعقل کہ وہی ایک داخلی تجربہ ہے، دراصل یہ قول اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر دوسرے پر حکم لگانا ہے کہ جیسے مجھے تجربہ ہوا ہے ویسے ہی انہیں بھی اسی طرح کا تجربہ ہوا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ وجدان کی بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ داخلی تجربہ ہے، تو اس کے ساتھ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ادھر محض وجدان نہیں ہے، حامل وحی کے پاس محض وجدان نہیں ہے جسے آپ داخلی تجربہ کہیں، بلکہ ایک شعور کی ایسی بلندی ہے جو وجدان پر بھی حاکم ہے۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ خارجی طور پر نہیں، نقل کفر نباشت کے تحت، ورنہ تو یہ بھی کفر ہے کہ اسے ایک داخلی تجربہ مانا جائے اور اسے ایک خارجی حقیقت تسلیم نہ کیا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک داخلی تجربہ ہی ہے، لیکن وہ جو تجربہ ہوا ہے وہ تو خارجی دنیا سے متعلق ایک مکمل شعور ہے، اور اگر کہا جائے کہ آفاقی شعور اور آفاقی عقل اس سے کوئی علیحدہ چیز ہے، اسی کے اندر ہی ہے، ورنہ اسی وحی کو ماننے والے آفاقی شعور اور آفاقی عقل کے حوالے سے کچھ نہ لکھتے، حالانکہ دفاتر کے دفاتر بھرے پڑے ہیں۔ انسانی عقل، قوت تعقل، فعلیت عقل، انفعال اور آفاقی عقل کے متعلق۔ تو شعور اور وجدان کو ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وجدان شعوری بات کی تائید کرتا ہے، جیسا کہ کشف، جو کہ خود حجت نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کسی نص کی تائید کر دے تو وہ نص کا اعتبار، یعنی جو اس سے چیز اخذ کی گئی ہے یا سمجھی گئی ہے، اس سمجھ کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کشف جو کہ حجت نہیں، اور کشف بھی ظاہر وجدان ہے، اور وہ اپنی ذات میں حجت نہیں، لیکن وہ کشف اگر مل جائے اس نص سے جس میں اسی کشف سے متعلقہ بات کی خبر دی جاتی ہے، تو وہ کشف جو ہے وہ قریب قریب ایک حجت اور قطعیت کے ہو جاتا ہے کہ جو ان کو نظر آیا ہے وہ صحیح نظر آیا ہے۔ مثلا میں مانتا ہوں کہ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے قرآن نے خبر دی ہے کہ کرامن کاتبین ہیں اور وہ فرشتے ہیں، اور اگر میں کشف میں انہیں دیکھ لوں تو میرا کشف بھی معتبر ہو جائے گا، کیونکہ خبر نے اس سے پہلے خبر دی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تو خبر پر میں ایمان لایا، اور جب میں نے ان کو دیکھ لیا تو میرا ایمان زیادہ قوت پکڑ گیا۔ تو اگر میرا ایمان بغیر دیکھے ہی قوت پکڑ لے تو یہ وہ ایمان ہے جو پیغمبروں کا ایمان ہے اور ان کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اب اگر اس کے رد میں آپ وہ دلیل لائیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے دکھائیے کیف تحیی الموتیٰ، کیسے مردہ کو زندہ کریں گے، یا مردہ کو زندہ کرنا دکھائیے، یا آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو کہا اولم تؤمن، کیا ایمان نہ ہونے پر یہ بات ہو رہی ہے؟ اور میں نہیں، ہونے پر ہی ہو رہی ہے، لیکن اس میں زیادہ اطمینان چاہ رہا کہ مشاہدہ کرایا جائے، تو وہ مشاہدہ ایمان کی زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن جب آخری رسول تشریف لائے تو فرمایا تمہیں مشاہدہ ہو یا نہ ہو، مشاہدہ کے بغیر ہی تمہیں وہ اطمینان ہو جانا چاہیے جو کہ اس سے پہلے بسا مقامات پر مشاہدہ کو طلب کیا گیا ہے کہ ایمان اس سے زیادہ ہو۔
اب یہ ایمان کی زیادتی اور کمی کی بات نہیں، کیونکہ یہ اطمینان کا موضوع ہے، اور اطمینان ایک الگ چیز ہے، ایمان کی کمی یا زیادتی نہیں، ورنہ کوئی شخص حکم لگا دے گا حضرت ابراہیم پر کہ ایمان کم اور مشاہدہ سے زیادہ چاہتے تھے، جبکہ وہ زیادہ نہیں چاہتے تھے، وہ اطمینان کی ایک سطح کے ہوتے ہوئے اطمینان کی دوسری سطح چاہتے تھے، اور ظاہر ہے ترقی کی خواہش تو غلط نہیں، اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ رویت ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، ورنہ کسی شخص کو کوئی اطمینان حاصل ہے تو اس کا اطمینان دکھائے بغیر بھی زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ دکھا دیا جائے۔ تو وجدان میں جو دکھایا جاتا ہے یا وجدان میں جو سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہیں شعور کی تجلی ہونی چاہیے، تاکہ جو وجدان میں سمجھا ہے وہ شعور کے ترازو کے پر رکھا جائے، اور علم کی وہ سطح جسے ہم شعور کہہ رہے ہیں، دانائی کی وہ پوزیشن، اس پر حکم لگائے کہ پہلے خبر تھی تو اس خبر کے یہ کتنا مطابق ہے، تو وہ شعور اس وجدان پر حکم لگا دے۔ تو جنہوں نے کہا کہ محض داخلی تجربہ ہے، تو ان کا تجربہ محض داخلی تجربہ ہی ہے، لیکن ان کا جو تجربہ ہے وہ ان کے لیے محض ہے، اور ان کا جو تجربہ ہے وہ ان کے لیے محض داخلی تجربہ نہیں ہے، بلکہ خارجی عوامل کے ساتھ مل کر ایک پورا سسٹم کریٹ ہو گیا ہے، وہ نظام بن گیا اصول کا، بلکہ عقل کے اصول طے پا گئے، عقل کے اصول جو خارج سے تعلق رکھتے ہیں، داخل سے بھی رکھتے ہیں، خارج سے بھی رکھتے ہیں، تو وہ صرف داخل سے متعلقہ نہ رہا، وہ خارجی دنیا سے متعلق ہو گیا، کیونکہ اگر وجدانی تجربہ محض وجدانی تجربہ ہے تو پھر خارجی دنیا کے ساتھ، خارجی عوامل کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ مثلا ایک واقعہ ہوتا ہے اس وقت سے پہلے، یا ایک واقعہ ہوگا اس وقت کے بعد، یا ایک واقعہ ہو رہا ہے عین اسی وقت میں دوسری جگہ پہ، اور اسے وجدان میں یہ تجربہ ہو رہا ہے، یعنی اسے وجدان میں یہ دکھایا جا رہا ہے، یا اسے وجدان میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فلاں وقت میں ایسا ہوا تھا، فلاں وقت میں ایسا ہوگا، یا اس وقت میں ویسا ہوگا، تو وہ ظاہری حواس سے تو وہ معلوم نہیں ہو رہا، تو وہ خارج میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے جس واقعے کو داخل میں دکھایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ داخلی تجربہ محض داخلی تجربہ تو نہ ہوا، وہ تو خارج میں ہونے والے کسی امر واقعہ کے متعلق بعینی ہی دیکھ لیا گیا، بتا دیا گیا، اور جیسا بتایا گیا ویسے ہی لوگوں نے بھی بتایا کہ ویسا باہر ہو رہا ہے یا باہر ہوا ہے، یا اس کی کوئی میٹیریل اس کے ثبوت بھی مل گئے ایسا ہوا، جیسا کسی قوم کے بارے میں بتایا، اچھا چلیں اگر جبریل کی وحی سے نہیں تو داخل میں بتایا کہ وحی ہوئی، آپ اسے وجدان کہیں کیونکہ صورت ہے، بتایا کہ فلاں قوم کے ساتھ ایسا ہوا، بہت سالوں کے بعد وہاں سے گزرے تو وہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں، تو حواس نے بعد میں دیکھا کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، داخل میں وجدان میں پہلے سے معلوم ہو گیا کہ یہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے وہ اندر کا جو وجدان ہے داخل کا، اس نے خارج میں جو امر واقعہ ہوا وہ تو ویسے ہی ہے، تو وہ محض داخلی تجربہ تو نہ ہوا۔